زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 27 جنوری بدھ کا دن اور سال 2021 ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان دوست مراد بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں شہید کریمہ بلوچ کے غائبانہ نماز جنازہ اور ریاستی رکاوٹوں کی خبر کے ساتھ ساتھ بلوچستان سے دیگر خبریں بھی شامل ہیں، جبکہ عالمی اور علاقائی خبریں بھی نیوز بلیٹن کا حصہ ہے۔ نیوز بلیٹن کا اہم موضوع کریمہ بلوچ کی تدفین اور غائبانہ نماز جنازہ رہے گا۔ آئیے آج کی نیوز بلیٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں۔ کوئٹہ، تربت، خضدار، سربندن اور بلیدہ میں شہید کریمہ بلوچ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ تربت میں کریمہ بلوچ کی غائبانہ نماز جنازہ 11 بجے تربت ماڈل اسکول میں ادا کی گئی۔ اس موقع پر خواتین کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ نماز جنازے سے قبل کریمہ بلوچ کی یاد میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، جس کے بعد تمام شرکاء نے کریمہ بلوچ کو سلامی پیش کی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد SHO امام دبنگ نے پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ دھاوا بول کر تربت سول سوسائٹی کے کنوینر گلزار دوست اور دیگر نوجوانوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، جس پر ہنگامہ آرائی ہوئی۔ غائبانہ نماز جنازہ کی ادائیگی سے قبل پولیس کی بھاری نفری نے ماڈل اسکول کے گراؤنڈ کا مکمل محاصرہ کر رکھا تھا، جبکہ تربت کے دیگر کئی علاقوں کی ناکہ بندی کر کے راستے بند کیے گئے۔ کوئٹہ میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی اپیل پر کریمہ بلوچ کی غائبانہ نماز جنازہ شہدائے بلوچستان قبرستان میں ادا کی گئی، جس میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کر کے کریمہ بلوچ کو سلامی پیش کی۔ اس موقع پر شرکاء نے بلوچ قومی تحریک کے سرخیل نواب خیر بخش مری کے مزار پر حاضری دے کر عقیدت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر لمہ وطن زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ کوئٹہ ہی میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی اپیل پر بانو کریمہ بلوچ کی نماز جنازہ کیچی بیگ اسٹیڈیم میں ادا کی گئی، جس میں BNP کے مرکزی رہنما شامل ہوئے۔ اسی طرح خضدار میں عوام کی بڑی تعداد نے بانو کریمہ بلوچ کے نماز جنازے میں شرکت کی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے بلوچ قومی رہنما شہید بانو کریمہ کے جنازے میں شریک خواتین کو ریاستی فورسز اور مقامی انتظامیہ کی جانب سے ہراساں کرنے اور بندوق کے زور پر ضلع بدر کرانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آئین و قانون کے منافی ہے۔ واضح رہے کیچ میں ریاستی فورسز نے بلوچ خواتین کارکنوں کو پہلے بانو کریمہ بلوچ کے جنازے میں شرکت سے روکا تھا اور بعد میں تربت شہر میں بھی داخل ہونے پر پابندی لگا کر انہیں زبردستی فوجی تحویل میں ضلع بدر کیا تھا۔ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد نے بانو کریمہ بلوچ کو ان کی عظیم قربانیوں اور لازوال جدوجہد پر انہیں لمہ وطن کے خطاب سے نوازا۔ اس حوالے سے BSO آزاد کے ترجمان نے کہا کہ بانو کریمہ بلوچ قومی تحریک کی سرخیل رہنما اور ان کا شمار دنیا کے بااثر خواتین میں کیا جاتا تھا۔ بانو کریمہ بلوچ نے BSO آزاد کے پلیٹ فارم سے قومی جدوجہد سے وابستہ ہوئے اور شہادت تک بلوچ قومی تحریک کے ایک سرکردہ رہنما رہی۔ انہوں نے بلوچستان کی سڑکوں سے لے کر دیہات تک اور اسکولوں سے لے کر کالجوں تک بلوچ وطن کے چھپے چھپے میں قومی شعور کے پروان کے لیے جدوجہد کی ہے۔ BSO آزاد ترجمان نے مزید کہا کہ لمہ وطن نے خود کے افکار اور نظریے سے بلوچ قوم کو قومی بقا کی خاطر ایک واضح سمت فراہم کی، جس پر تمام طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد عمل پیرا ہیں۔ عوامی ورکرز پارٹی کے صدر یوسف مستی خان، سیکریٹری جنرل اختر حسین، ڈپٹی سیکریٹری عصمت شاہ جہاں سمیت دیگر نے اپنے مشترکہ بیان میں کریمہ بلوچ کی میت پہ قبضے اور بے حرمتی کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ جس طرح کریمہ بلوچ کی جسد خاکی کے ساتھ حکمرانوں نے رویہ روا رکھا ہے، اسی سے قاتلوں کا بھی پتہ لگانا مشکل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کریمہ بلوچ کی لاش کو اغوا کر کے پاکستان کے حکمرانوں نے اپنے سامراجی آقاؤں کی روایت کو زندہ کیا، کیونکہ مخالفین کی لاشیں چوری اور غائب کرنے کا کام سامراجی اور نو آبادیاتی ریاستوں کی میراث ہے۔
پاکستان کے ایوان بالا سینٹ میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینیٹر ڈاکٹر جہانزیب جمالدینی نے کریمہ بلوچ کا معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ کریمہ بلوچ کی میت ایئرپورٹ سے اغوا کی گئی اور ان کی والدہ کو دیدار بھی نہیں کرنے دیا گیا۔ سینٹ کے اجلاس میں ڈاکٹر جہانزیب جمالدینی نے کہا کہ بلوچستان میں سب کریمہ بلوچ کی نماز جنازہ ادا کرنا چاہتے تھے، لیکن سیکیورٹی ایجنسیاں ایک میت سے خوفزدہ تھیں، جبکہ مکران میں نیٹ ورک بند کر دیے گئے اور اجازت نہیں دی گئی کہ کریمہ بلوچ کی میت کے ساتھ کوئی اس کی قبر تک جا سکے۔ جہانزیب جمالدینی نے کہا کہ کریمہ بلوچ کی غائبانہ نماز جنازہ پورے ملک میں پڑھی گئی اور ان کی بزور شمشیر تدفین کی گئی۔ جہانزیب جمالدینی نے میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اینکر اور میڈیا والے بکے ہوئے ہیں کیونکہ کسی نے خبر تک نشر نہ کی، جبکہ صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر مکران میں کرفیو لگا دیا گیا۔ اس معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر فدا محمد خان نے اپوزیشن کو مخاطب کر کے کہا کہ کریمہ بلوچ کی میت پر تو سیاست نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ کریمہ بلوچ کا جنازہ سیاست کے لیے لیاری لے جانا چاہتے تھے، جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی کے کھٹ پتلی سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ بلوچ سیاسی رہنما کریمہ بلوچ نے راکھی بند پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے مدد کی اپیل کی تھی اور مرحومہ پاکستان کو ختم کرنے پر یقین رکھتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کریمہ بلوچ کی آبائی علاقے میں تدفین کی گئی، جبکہ تدفین میں سندھ پولیس نے لیڈ لی۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ کریمہ بلوچ کی میت کو پولیس سیکیورٹی میں لے کر قبرستان تک لے کر گئے کیونکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقع پیش آ سکتا تھا۔ بولان میں منگل کی صبح قابض پاکستانی فوج نے ایک بار پھر جارحیت کا آغاز کیا ہے، جس میں زمینی فورسز کو ہیلی کاپٹروں کی مدد حاصل ہے۔ آمدہ اطلاعات کے مطابق بولان اور ہرنائی کے مختلف علاقوں بزگر، جمبرو، کمان اور گردنہوا میں پاکستانی فورسز نے پیش قدمی شروع کی ہے، جبکہ اس دوران 2 گن شپ ہیلی کاپٹروں کو مختلف مقامات پر شیلنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، تاہم ابھی تک کسی قسم کی جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہو سکی ہیں۔ ریاستی لیویز فورسز نے کوہلو کے علاقے تمبو میں چھاپہ مار کر 4 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ بعد ازاں گرفتار کرنے والے افراد کو قابض پاکستان کے خفیہ اداروں کے حوالے کیا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق لیویز فورس نے کوہلو کے تحصیل تمبو وزیرخان شہر میں چھاپہ مار کر شیرانی قبیلے کے 4 افراد جن میں جان میر، شاہ میر، سہراب خان اور عفان شامل ہیں کو گرفتار کیا۔ لیویز کے ہاتھوں گرفتار اور بعد ازاں لاپتہ ہونے والے افراد کا تعلق ہرنائی سے بتایا جا رہا ہے۔ پنجگور کے علاقے گومازین ڈیم سے ایک لاش برآمد ہوئی ہے۔ لاش کی شناخت اسد اللہ ولد منیر سکنہ تسب کے نام سے ہوئی ہے۔ لاش کو لیویز فورس نے تحویل میں لے کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اسد منیر اپنے دوستوں کے ہمراہ پکنک منانے کے غرض سے گومازین ڈیم پر گیا تھا۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق قتل کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی ہے، جبکہ ہسپتال ذرائع نے کہا ہے انہیں تشدد کے بعد گولی مار کر قتل کیا گیا ہے۔ دوسری طرف بلوچستان کے ساحلی شہر پسنی میں فش ہاربر جیٹی کے احاطے سے ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ انتظامیہ نے نامعلوم لاش کو RHC پسنی منتقل کر دیا ہے۔ FC ساؤتھ بلوچستان کے نئے IG میجر جنرل ایمن بلال نے FC ہیڈ کوارٹر تربت میں FC اور خفیہ اداروں کے مقامی سروسز سمیت مخصوص شخصیات کے ساتھ ایک خصوصی جرگہ نشست میں گفتگو کرتے ہوئے اپنی تعیناتی، معاونت اور دیگر اہم معاملات میں چین کے کردار کا کھل کر اعتراف کیا ہے۔ FC کے اس خصوصی جرگہ نشست میں پاکستان کے وفاقی وزیر دفاعی پیداوار زبیدہ جلال کی بہن رحیمہ جلال، پیدراک، کولوا، تمب، مند، بلیدہ، زامران، دشت اور ہوشاب سے ریاستی پیرول پر کام کرنے والے مسلح جہتوں کے سربراہان شریک تھے۔ میجر جنرل ایمن بلال نے جرگے میں اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اسے چین نے بلوچستان میں ان کی 30 سالہ تجربات کی بنیاد پر بھاری تنخواہ پر تعینات کیا ہے اور ان کے پاس محض 6 مہینے کا ٹاسک ہے کہ بلوچ قومی جنگ کو کچل دیں۔ ایمن بلال کے مطابق چین نے علاقائی مفادات اور ایران کی سی پیک کے خلاف سازشیں روکنے کے لیے مجھے تنخواہ اور بھاری رقم دے کر یہاں خصوصی طور پر آفیشلی تعینات کرایا ہے، گویا یہ علاقائی مفادات کے لیے ایک طرح
طرح کی سرمایہ کاری ہے اور بلوچ تحریک کے خاتمے اور سی پیک کی کامیابی پاکستان اور چین کے نزدیک بے حد اہم ہے۔ میجر جنرل ایمن بلال نے کہا ہے کہ ایران پاکستان کا موجودہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ FATF کا خطرہ ٹل جانے پر ہم دوسرے دن ایران کے اندر جا کر بلوچ علیحدگی پسندوں کو نشانہ بنائیں گے، لیکن فی الوقت ہمارے پاس 25 کلومیٹر ایرانی سرحد کے اندر جا کر کارروائی کرنے کا آپشن ہے اور اس آپشن کو وقت پر استعمال بھی کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ گوادر میں فینسنگ سیاسی مسئلہ نہیں اور نہ کوئی نیا تجربہ ہے۔ دنیا اور پاکستان نے پہلے بھی شہروں کی حفاظت کے لیے باڑ لگائے یا دیواریں بنائی۔ جہاں سیکیورٹی کا مسئلہ دسترس سے باہر ہو وہاں ایسا کرنا ضرورت بن جاتی ہے۔ گوادر میں بھی حالات ہمارے کنٹرول سے باہر تھے، جس کا سیکیورٹی کے تمام آپشنز کی ناکامی کے بعد فیصلہ کیا گیا۔ یہ فینسنگ ہر حال میں ہوگی، اسے سیاسی مسئلہ نہیں بننے دیں گے۔ یہ تھیں سارین بلوچ۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل واڈیلا۔ کندکوٹ سندھ کے رہائشی ایاز ایوب بلو نامی شخص نے سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ 24 جنوری کو اس کا بھائی امام بخش بلو اور پدو، جو ایک قوم پرست تنظیم سے وابستہ ہے، سکر سے اپنی اہلیہ کامریڈ کیرولنسا کوسو کے ہمراہ اپنے گھر کندکوٹ جا رہے تھے کہ سکر کے قریب میکرون اسٹاپ پر رینجرز، پولیس اور ایجنسیوں کے دیگر اہلکاروں نے ان کی گاڑی کو روک کر امام بخش بلو اور اس کے اہلیہ کو گرفتار کر کے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے، جو گزشتہ 2 روز سے ان کی کسٹڈی میں ہیں۔ دوسری طرف کامریڈ کیرولنسا کوسو کے لواحقین نے بھی ان کی گرفتاری اور جبری گمشدگی کا بیان اپنے فیس بک ID پر جاری کیا ہے۔ وائس فار مسنگ پرسنز آف سندھ کے سربراہ سورٹ لوار نے اپنے آفیشیل پیج پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھی قوم پرست کارکن امام بخش اور ان کی اہلیہ کامریڈ کیرولنسا کوسو کی گرفتاری اور جبری گمشدگی تشویشناک ہے۔ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاروں نے دسمبر میں پاکستان میں کمائے ہوئے 14 کروڑ 42 لاکھ ڈالر واپس بھیجے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق دسمبر میں براہ راست سرمایہ کاری سے کمائے 13 کروڑ 26 لاکھ ڈالر، جبکہ پروٹ پولیو سرمایہ کاری سے کمائے 1 کروڑ 17 لاکھ ڈالر بیرونی سرمایہ کاروں نے پاکستان سے واپس بھیجے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال جولائی سے دسمبر تک پاکستان میں کی گئی بیرونی سرمایہ کاری سے کمائے گئے 89 کروڑ ڈالر پاکستان سے واپس بھیجے گئے ہیں۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ اس نے متحدہ عرب امارات میں اپنا پہلا سفارت خانہ کھول لیا ہے۔ یہ اعلان دونوں ممالک کے دوران تعلقات کو معمول پر لانے کے معاہدے کے محض 4 مہینے بعد کیا گیا ہے۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کا ابوظبی میں پہلا سفارت خانہ اتوار کو اس کے مشن کے نمائندے ایتن نائیہ کے پہنچنے پر کھول دیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی وفد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید گہرا کرنے پر کام کرے گا۔ چین نے امریکہ کی طرف سے بحیرہ جنوبی چین میں فوجی اور جہاز بھیجنے کے عمل پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ امن کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ خبر ایجنسی رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ اپنی طاقت دکھانے کے لیے بحیرہ جنوبی چین میں بحری جہاز اور ایئر کرافٹ بھیجتا ہے اور یہ عمل امن کے لیے درست نہیں ہے۔ چینی دفتر خارجہ کے ترجمان لی جیان ژیاؤ کا کہنا تھا کہ امریکہ مسلسل اپنے ایئر کرافٹ اور جہاز بحیرہ جنوبی میں اپنے طاقت دکھانے کے لیے بھیجتا ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے جاری کیے گئے نئے اعداد و شمار کے مطابق چین نے نئی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی تجارت و ترقی کے بارے میں اقوام متحدہ کی کانفرنس UNCTAD نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ چین میں گزشتہ سال 163 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں امریکہ کے اس سے 134 ارب ڈالر آئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق چین نئی غیر ملکی سرمایہ کاری میں اول نمبر پر آ گیا ہے، مگر امریکہ ابھی بھی مکمل غیر ملکی سرمایہ کاری میں سب سے اوپر ہے۔
نیدرلینڈز میں سیاسی رہنماؤں اور مقامی عہدیداروں نے کورونا وائرس سے متعلق ملک گیر کرفیو کے خلاف پرتشدد مظاہروں کی مذمت کی ہے، جس میں اب تک 240 مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے AP کے مطابق سیاسی رہنماؤں نے مظاہرین کو جرم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک گیر کرفیو کے خلاف پرتشدد مظاہرین نے پولیس کے ساتھ جھڑپیں کی، جبکہ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔ امریکی ایوان کی طرف سے سابق صدر ٹرمپ کے مواخذہ کا آرٹیکل سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ سینٹ میں کارروائی کا آغاز 8 فروری سے ہوگا۔ ایوان بالا فیصلہ کرے گا کہ ٹرمپ کا مواخذہ یا انہیں دوسری بار صدارتی امیدوار بننے سے روکا جائے یا نہیں۔ واضح رہے ایوان زرین ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی 2 بار منظوری دے چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر امریکی کیپٹل ہل میں ہونے والے فساد کو بھڑکانے کا الزام ہے۔ دوسری طرف نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے مواخذے کے لیے مطلوبہ تعداد حاصل نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے زرمبش.com۔